دنیا کا سب سے اونچا علم آپ کے سامنے نصب ہے. اس کو نصب کرنے میں جس طرح سے ماسٹر علی اعلیٰ صاحب اور پیام صاحب پمی نے پوری قوت لگائی ہے، ان کے حق میں دعا کر دیجئے. عزیزوں، ایک بات اور بتاتا چلوں، اس پر سال یہ علم نصب کیا گیا تھا تو اس کی جزا انہیں یہ ملی تھی کہ ہمارے سرپرست جناب علی منظر خان صاحب دلارے اور علی شبر صاحب نے انہیں کربلا، ایران، عراق اور سعودی عرب مکہ مدینے کی زیارت کا تحفہ دیا تھا. وہ کر کے آ چکے ہیں اور اس جلوس عمالی میں قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک شخص کو ایران اور کربلا کی زیارت کرائی جاتی ہے. جو حضرات اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کاؤنٹر 3 جگہ پر لگے ہوئے ہیں، روضہ رسول کے پاس اور مقتل میں قتلگاہ کے پاس اور قبر سکینہ کے پاس. وہاں پر پرچی کٹوا سکتے ہیں. جلوس کے اختتام پر قرآن اندازی کے ذریعے سے ایک شخص کو ایران اور کربلا کی زیارت کرائی جائے گی. جو پچھلے سال شہناز بیگم گورا محمد پور امبیڈکر نگر کا نام نکلا تھا، بھیجنے میں لیٹ ہوا، ابھی گئی ہیں وہ، اس لیے کہ ان کا پاسپورٹ نہیں تھا. اب پاسپورٹ بنا انہیں میں نے بھیجا ہے. ان کے صاحبزادے صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور مومنین کو بتائیں. اس لیے کہ آپ کا پیسہ تھا، ہمارا پیسہ نہیں تھا، آپ کا پیسہ تھا. آپ تک یہ خبر پہنچنا ضروری ہے کہ انہیں ہم نے کربلا کی زیارت کے لیے بھیج دیا ہے. پاسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب گئی ہیں، ابھی وہ وہاں کربلا میں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر آ کر مومنین کو بتائیں کہ ہاں وہ کربلا پہنچ چکی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، یہ زیارت کرائی گئی ہے شہناز بیگم اور مولانا گورا محمد کو، اور ان کی رئیس مولانا کی طرف سے جو کیا گیا ہے، مومنین کی طرف سے وہ کیا گیا ہے اور ان کو بھیجا گیا ہے، وہ جا چکی ہے. شکریہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور پوری توانائی کے ساتھ سارے آزادار، سارے حسینی، سارے نوجوان، سارے نونہال، سارے بزرگ مولانا موصوف کے استقبال میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ہماری آواز سے آواز ملا کر نعرہ حیدری بھی بولیں گے، یا علی بھی بولیں گے. اس طرح سے بولیے کہ آپ کی آواز لوح محفوظ تک جائے اور پتہ چلے کہ جلوس ہمارے رنوں میں علی والے اکٹھا ہوئے تھے اور انہوں نے علی کا نعرہ لگا کر ایک عبادت کی تھی. پوری طاقت کے ساتھ سارے نوجوان، سارے نونہال، سارے بزرگ ہمارے آواز سے آواز ملا کر نعرہ حیدری بھی بولیے گا، یا علی بھی بولیے گا. مل کر نعرہ جیو ماتمی والسلام علیکم. ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ گراف ایجنسی کے مالک سید ابوذر کنتوری صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جو خود شوٹ کر رہے ہیں. یہ کیسٹ پوری دنیا میں چلے گی، اس لیے کہ آپ جتنے بھی نواں خانوں کی کیسٹیں سنتے ہیں گراف ایجنسی سے سید ابوذر کنتوری صاحب کے یہاں شوٹ کی جاتی ہے. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس جلوس میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر مومنین کو اور نواں خانوں کو شوٹ کر کے پوری دنیا میں یہ پیغام دیں گے کہ ہاں جلوس ہمارے رنگوں میں مومنین اکٹھا ہوئے تھے اور انہوں نے حسین حسین کا نعرہ بلند کیا. علی جناب مولانا حجت الاسلام قبلہ غلام باقر صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، جو ہمارے قریہ اور ہمارے گاؤں کے رہنے ہمارے عزت بڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں. معراج صاحب جو کئی سالوں سے اس جلوس میں بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مومنین کی خدمت میں سبیل چلاتے ہیں. ہم ان کا شکر گزار کرتے ہیں کہ مولا ان کے رزق میں اور اضافہ فرمائے. جس طرح سے یہ جاوید آبدی صاحب جو شبلی جلوس کے بانی ہیں، جاوید عباس اعظمی ہمارے درمیان میں موجود ہے، ہمارے لیے باعث فخر ہے. مولا انہیں سلامت رکھیے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے. بلائے جائے بتا دینا کتنا ہے؟ ہاں بتا دینا، بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مصحف کہتے زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. حضرت عباس گڈو صاحب اگر میری آواز سن رہے ہیں تو سید امیر حسن عامر صاحب کو یہاں پر لے کر موجود ہے، اس لیے کہ فوراً ہی بعد تقریر کے بعد سید امیر حسن عامر صاحب اور اس کے فوراً بعد
انجمن حیدری ہلوڑ جس کے مشہور و معروف نواخوان جناب سجاد ہلوڑی صاحب کے سامنے نوحہ پیش کریں گے. اور میں گزارش کر رہا ہوں مولانا مسعود علی جناب مولانا سید بلال کاظمی صاحب وہ آپ کے سامنے روبرو ہوں اور ممنی سے خطاب کریں. درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں حضرات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھ دیں مل جل کے بآواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. چوتھے امام کے مہمانوں سرکار سید سجاد علیہ السلام کے مہمانوں ذکر حسین میں فرش خاک کے آسمان پر بیٹھنا مبارک ہو. یہ جس خاک پر آپ بیٹھ گئے ہیں یہ فرش زمین نہیں ہے بلکہ فرش آسمان ہے. اس لیے کہ جہاں ذکر حسین برپا ہوتا ہے وہاں رسول کی سواری آتی ہے اور آسمان کہتے ہی اسے ہیں جسے رسول کی نالین رونق دے. آسمان کہتے ہی اسے ہیں جسے رسول کی نالین رونق دے. رسول وہاں بھی گئے رسول یہاں بھی آئے ہیں مگر ایک فرق ہے. وہاں گئے تو نالین پہن کے گئے, یہاں آتے ہیں تو پا برہنہ آتے ہیں. یہ ہے اہمیت فرش اعضا. مجھے مختصر سے وقت میں 2-3 باتیں عرض کر کے چند لمحے
آپ سب سوگواروں کی خدمت میں مصائب پڑھنا ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کی نظر کی ہے، علل خصوص نوجوان متوجہ ہوں، نئی نسل کے لوگ متوجہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو اس دین کا نام ہے اسلام۔ یاد رہے، کسی شے کو پسند کرنا اور ہے، مگر پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، پسند کرنا اور ہے، پسند کا اظہار کرنا اور ہے۔ اللہ فقط دین کو پسند نہیں کر رہا ہے بلکہ پسند کا اظہار کر رہا ہے، اور کسی منسوخ کتاب میں نہیں، ناسخ کتاب میں، قرآن مجید میں، جسے قیامت تک رائج رہنا ہے، اس کتاب میں کہہ رہا ہے مجھے دین پسند ہے، مجھے دین پسند ہے، مجھے دین پسند ہے۔ حالانکہ وہ بے نیاز، حالانکہ اسے احتیاج نہیں، حالانکہ اسے تمنا نہیں، حالانکہ اسے خواہش نہیں، حالانکہ اسے آرزو نہیں، مگر جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، حالانکہ جنت بنائی نہیں کہا کہ پسند، کوثر بنایا نہیں کہا کہ پسند، سلسبیل بنائے نہیں کہا کہ پسند، کائنات بنا ڈالی نہیں کہا کہ پسند، کہا تو کس کے لیے کہا؟ مجھے دین پسند۔ تو اگر بے نیاز کو دین پسند ہے تو کم سے کم صاحبان عقل کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ دین ہے کیا جسے ذات بے نیاز پسند کر رہا ہے۔ کیا کوئی سرمایہ ہے، کوئی خزانہ ہے، کوئی لشکر ہے، کوئی ملک ہے، کوئی تخت و تاج ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی لاہ و لشکر ہے؟ بھائی یہ دین ہے کیا جسے وہ پسند کرے؟ تو عالم اسلام نے کہا بھائی اس سے پوچھئے جس کی سمانے، ہائے میرا محترم مجمع، اس سے پوچھئے جس کی سمانے۔ تو ایسا کون ہے جس کی سم مانگتے ہیں؟ کا ایک نام بتائیے، کا خواجہ معین الدین چشتی۔ ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے، ہاتھوں کو بلند کر دے اگر آپ کا خادم حق بات کہہ رہا ہے کہ بھئی خواجہ معین الدین چشتی، ان سے پوچھئے کہ اللہ دین کو پسند کر رہا ہے، دین کیا ہے وہ بتائیں۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا خواجہ صاحب اللہ کہہ رہا ہے مجھے دین پسند، تو بتائیے تو صحیح دین ہے کیا؟ انہوں نے ایک مصرع پڑھا، دین است حسین۔ ہائے 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 ہائے، اگر بازوؤں پر یا میری طرف دیکھیے گا، جن جن کے بازوؤں پر نمک دسترخوان علی کا قرض ہے، اگر عباس کے پرچم کے صدقے میں بازو نصیب ہوئے ہیں تو نعرہ میں لگائے دیتا ہوں، اس تڑپ کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کیجئے جیسے پائے علی پر بیعت کر رہے ہو۔ نعرہ حیدری، بی بی جزا دے۔ اب اللہ کو کیا پسند ہے؟ نوجوانوں زور سے بولیے، گھبرائیے نہیں، شرمائیے نہیں، زور سے بولیے، اللہ کو کیا پسند ہے؟ دین۔ تو اللہ کو پسند ہے دین۔ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دین کون ہے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ یا علی، اللہ کو آخری صف تک کے لیے القبلہ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو پسند ہے دین۔ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دین ہے حسین، پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، اللہ کو پسند دین، خواجہ صاحب کہہ رہے دین ہے حسین۔ تو اب خواجہ صاحب کی زبان میں کہتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو پسند ہے حسین۔ ڈریے نہیں، بولیے اللہ کو پسند ہے۔ زور سے کہو، کربلا تک آواز جائے نوجوانوں، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اے عزادارو، اپنے مقدر پر ناز کرو، ناز کہ اس مسئلے میں آپ کی پسند اور اللہ کی پسند
جزا دیں. اللہ کو کیا پسند ہے؟ دین. دین کا حسین، اس کا مطلب اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے حسین. دین کا ترجمہ خواجہ صاحب کی لغت میں کیا ہے اور حسین کا ترجمہ کیا ہے؟ تو دین کا ترجمہ مل کے بولیے اگر آپ کا بھائی سچی بات کہہ رہا ہو. دین کا ترجمہ، حسین کا ترجمہ. یہ آپ سے اس لیے بار بار حضرت کا نام لینے کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نام اسم اعظم ہے. جانے کب زبان پہ آ کے کون سی گتھی سلجھا جائے یہ نام. نعرہ حیدری. تو خواجہ صاحب کی لغت میں دین کا ترجمہ، حسین کا ترجمہ. تو اب حسین کا ترجمہ ہے دین، دین کا ترجمہ حسین. اب چاہے حسین کا ہو چاہے دین کا ہو، بات ایک ہی. اب حسین ہے دین نہ، حسین ہے دین. اب جب حسین دین ہے، جلوس میں کاہے کے لیے آئے ہو نوجوانوں، بزرگوں، بی بی کی کنیزوں کا ماتم کرنے؟ ماتم کرنے. وہ کا صاحب ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ بتائیں کیوں کر رہے ہیں ماتم؟ اتنا بڑا مجمع ہے. میں ابھی مولانا حسن اکبر صاحب سے کہوں جناب آپ نے لکھنؤ سے مجھے بلا لیا، 100 روپے بھی جیب میں رکھ کے یہاں نہیں آئے، تو مولانا فوراً سینے پر ہاتھ ماریں گے، کہیں گے آپ 100 کی بات کر رہے ہیں، یہ لیجئے 500 رکھے ہیں. تو ایسے ہی بتا دیتے سینے پہ ہاتھ کیوں مارا. کہ جب بات غیرت تک پہنچ جاتی ہے تو فخر سے سینے پہ ہاتھ مارا جاتا ہے. اب حسین ہی دین ہے. پوری دنیا میں آواز اٹھی، دین کس کے پاس، دین کس کے پاس، دین کس کے پاس. ساری دنیا چپ رہی. عزاداروں نے کہا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. لبیک یا توجہ فرمائیے گا. اس سلسلے میں بڑی خدمتیں ہوئی ہیں، بڑی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں، بڑی خدمتیں ہیں. علماء حقہ کا احترام ہمارا فریضہ ہے. یہ ایک جملہ معترضہ تھا جو میں نے درمیان میں عرض کر دیا. اب دین کون ہے بھائی؟ اب تو نہ شرمائیے، شرمائے دوسرے. تو دین کا ترجمہ ہے حسین. خواجہ صاحب نے کہا، بلال کاظمی تھوڑی کہہ رہا ہے، مجمع تھوڑی کہہ رہا ہے، خواجہ صاحب نے کہا دین ہے. وہ کہا صاحب یہ تو کچھ آپ کے عقیدے والی بات لگ رہی ہے. ارے ہمیں کیا پتا خواجہ صاحب کس کے عقیدے کے ہیں، بھیڑ تو آپ ہی لگائے رہتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. لفظوں کے دشت و دیار کی سیاحی کرنے والے. اب جملے پر غور کریں، مخاطب کوئی اور ہے. او بنی امیہ کے تاریک شہروں کی ناپاک گلیوں میں بھٹکنے والی بد کردار ماؤں کی ناجائز اولادوں. ذوالعشیرہ کے ٹکڑوں کی لالچ میں مسلمان ہونے والوں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے.
آئیے قبلہ تشریف لائیے، ایک نعرہ لگاؤ نوجوان بھائیوں. شیرہ کے شوربے کی مہک کی لالچ میں کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہونے والوں، اور دسترخوان خدیجہ پر پڑی ہوئی ہڈیوں کے گرد بھنکتی ہوئی مکھیوں، کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، کیا کہہ رہا ہوں؟ حق نمک تو ادا کرو. اللہ کا شکر ہے تم پلے تو بنی امیہ کے نجس ٹکڑوں پر، ہمیں پالا تو حسین کی مجلس کے تبرک نے. دل والا مل کے، دل والا الحمدللہ علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا. اب دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا میری طرف، بی بی جزا دے. خاک پر بیٹھنے والوں، تم اس وقت خاک پر نہیں ہو، تخت سلیمہ بھی تمہیں سلامی دے گا. فرش عزائے حسین پر بیٹھے ہیں آپ. تم کیا سمجھو گے حسین کیا ہے؟ صحرائے عرب کے قافلوں کو لوٹ لینا اپنا نسب العین سمجھنے والوں، ماؤں کے ناموں سے واقف اور پدر کے نام سے ناواقف رہنے والوں، تم کائنات طہارت کی باتیں نہیں سمجھو گے. علی کے دروازے کی خیرات نے تمہیں غنی کیا. اب تم بات کر رہے ہو شاہی کی، تو سنو خواجہ معین الدین چشتی کیا کہتے ہیں. خواجہ صاحب کہتے ہیں شاہ است حسین. یہ پرچم کس کا نصب ہے؟ پہلے غور سے دیکھ لیجئے، مڑ لیجئے، ایک نظر دیکھ لیجئے، خدا حسین کا واسطہ. حسین کے بھائی کا پرچم ہے نا. اب دیکھیے میری طرف، کیا کہا؟ شاست حسین. تم شاہی کی بات کرتے ہو، حسین ہے شاہ. بادشاہ حسین. کنگالوں فقیروں، تم بادشاہت کی بات کرتے ہو، حسین ہے بادشاہ. تم جگہ جگہ دین کی دکانیں کھولے پھر رہے ہو. دین است حسین، حسین ہے دین، حسین ہے دین. میری طرف دیکھے، حسین ہے دین. تم شور مچاتے پھر رہے ہو پوری دنیا میں. دین خطرے میں ہے، 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 دین خطرے میں ہے. اجی خطرے میں کیسے ہے؟ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں دی پناست حسین. میری بات ہی نہیں پہنچی ابھی مجمع تک. حسین ہے دین کی پناہ. ارے دین کوئی لاوارث پراپرٹی ہے جو خطرے میں ہے؟
دین کی پناہ ہے حسین. جب حسین دین کی پناہ ہے تو دین کیسے خطرے میں؟ اب یہ نہ کہو دین خطرے میں، دین خطرے میں، دین خطرے میں، یہ کہو تمہارا ایمان خطرے میں ہے. مولا عباس کے علم کے سائے میں جتنے مومن یہاں کھڑے ہیں سب مولا ہی نعرہ لگائیے گا. اس باپ کے بیٹے کا علم ہے جس کا نام ہے عباس، جو بازو کٹنے کے بعد بھی سب کچھ عطا کرتا ہے. ہر مومن دائیں طرف بائیں طرف سامنے والے مولا کے استقبال میں دونوں ہاتھ کو بلند کریے گا، مل کے نعرہ حیدری کہیے یا علی نعرہ دین خطرے میں ہے. دین خطرے میں نہیں ہے، دین کی پناہ ہے حسین. نوجوانوں دین کیسے خطرے میں ہے؟ تمہارا ایمان خطرے میں ہے میاں. معاف کرنا اعلیٰ حضرت، دین خطرے میں نہیں ہے. اب میں نے کہا تھا پرچم کو غور سے دیکھیے. اپنے وجود سے بڑا جملہ بلال کاظمی حضرت کے عزاداروں کے درمیان نظر کرنے جا رہا ہے. دین پناست حسین، حسین دین کی پناہ ہے. تو جملہ کہوں، ارے جو دین کی پناہ ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کی پناہ ہو اسے عباس. مولانا نے حکم دیا تھا، فرمایا تھا قبلہ مولانا حسن اکبر صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ میں سرکار کے لیے کچھ عرض کروں. تو بس یہاں تک میں لے کے آیا اسی وجہ سے کہ تاکہ چند لمحے آپ کی خدمت میں سرکار کے لیے، بس 5 سے 7 منٹ دیکھیے گا میری طرف. اب عباس کو کیوں مانگا؟ حسین کے لیے مانگا. اللہ اکبر. عباس کو مانگا، حسین کو مانگا کس نے؟ علی نے. جو مانگ رہا ہے اسے معلوم ہے کہ حسین سے لڑنے 9 لاکھ کا لشکر آئے گا. اب نوجوان بھائیوں بازوؤں کی مچھلیوں کو جگائیے، بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں. علی کو معلوم ہے کہ 9 لاکھ کا لشکر حسین کو قتل کرنے آئے گا، اور علی عباس کو مانگ رہے ہیں حسین کے لیے. تو کم سے کم عباس کو اتنا بہادر تو ہونا چاہیے کہ اکیلے 9 لاکھ پر بھاری ہوں. اکیلے 9 لاکھ پر بھاری ہوں. اب کیسے پتا چلے؟ اگر اتنی طاقت ہے حضرت کے اندر تو کچھ دھمک تو ہوگی نام کی. اب دھمک کا پتا کیسے چلے کہ عباس کی دھمک کتنی ہے؟ شب عاشور فوج یزیدی کی طرف سے گزریے، یہ خیمہ شمر ملعون
تو بھی جاگ رہا ہے؟ عمر سعد خدا لعنت کرے تو بھی جاگ رہا ہے؟ اور ملا خدا لعنت کرے تو بھی جاگ رہا ہے؟ خولی خدا لعنت کرے تو بھی جاگ رہا ہے؟ ہاں یہ سارے سردار لشکر بھی جاگ رہا ہے۔ ارے 9 لاکھ ہو سوتے کیوں نہیں؟ کیسے سوئیں؟ عباس عباس، یہ جو حسین کے ساتھ حسین کا بھائی آیا ہے، سوئے کیسے؟ اس کا مطلب عباس کے نام کی اتنی ہیبت تھی کہ 9 دنا 18 لاکھ آنکھوں سے جو نیند چھین لے اسے کہتے ہیں ہیبت عباس۔ بات آ گئی مرحلے کی طرف، میری طرف دیکھیے گا، پلکیں نہ جھپکنے پائے۔ اب شجاعت کیا ہے حضرت کی؟ صبح عاشورہ بھتیجی آئی، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت، پرچم میں مشکیزے کو باندھا، جری پرچم لے کے چلا، تلوار تو توڑ کے شہزادی کے قدموں میں ڈال چکا۔ نوجوان بھائیوں، اب تک نہ بولتے مجھے صدمہ نہیں ہوتا، لیکن اب اگر نہ بولے تو افسوس ہوگا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے اس منظر نامے کو دیکھیے گا، میں آپ کو اپنے ساتھ فرات پر لے چل رہا ہوں۔ عباس خیمے سے عالم لے کے نکلے، دیکھا، اچھا تو یہ تم ہو جو پہرا بٹھائے ہو، یہ تم ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ مشکیزہ نہیں بھرنے دو گے، یہی کہہ رہے ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، اگر ہمت ہو رکے رہنا، آ رہا ہوں۔ ایسے نہیں، ذرا مل کے بولیے، ہمت ہو نوجوانوں، ہمت ہو۔ سنو، تم نے پہرا بٹھایا ہے، تم کہہ رہے ہو ہمیں دریا تک نہیں آنے دو گے، تو ہمت ہو رکے رہنا، آ رہا ہوں۔ بجو یہ کہہ کے شیر بڑھا، فوجوں میں مچی بھگدڑ، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا، بھاگو 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 بھاگو، سارا ساحل یہی آواز گونج رہی ہے، بھاگو عباس آیا، بھاگو عباس آیا۔ عباس نے تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، نیزہ نہیں مارا، خالی دیکھا، خالی دیکھا، سب بھاگے۔ او شامی بزدلو، اب عباس کا علی اصغر تم پا حسینہ تو کیا کرے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ، ایک نعرہ اور ایک نعرہ اور مولا عباس کے لیے، جناب علی اصغر کے لیے، سب خاموش رہیے، سب خاموش رہیے، جناب علی اصغر کے لیے، جناب علی اصغر کے لیے، جناب رباب کے لال کے لیے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، جناب رباب کے لال کے لیے۔ میری ماں بھی بولیں گی، نوجوان بھی بولے گا، بوڑھا بھی بولے گا، بچہ بھی بولے گا، مسلم بھی بولے گا، غیر مسلم بھی بولے گا، ہر دل بولے گا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیے گا، آوازیں ملا کر کہیے گا، سب ہاتھ اٹھا لیجیے، آگے والے پیچھے والے، نعرہ حیدری! اتنے یار ایسے بزدلوں، حیدری! او شامی بزدلو، اب تم پا میرا اصغر حسینہ تو کیا کرے؟ خالی دیکھا تھا، میری طرف دیکھ رہے ہیں نا سب؟
ہیں؟ وہ ہے دریا. ابھی لمحے بھر پہلے عباس نے دیکھا تھا خالی، اب مڑ کے دیکھیے کوئی ہے کیا وہاں. ارے اپنوں میں نہ پڑھوں تو کہاں جاؤں، جنگلوں میں چلاؤں. دیکھیے ہے کوئی؟ سناٹا. یہی تو کہہ کے حضرت پڑھے تھے کہ آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. بزدلوں، فرار ہونے والوں، آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر. میرے بھائی، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ ہے، مجھ پر ترس کھائیے، تھوڑا بولیے. آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر. کاش کہ ہمارے اس مجمع کو کوئی ایسا موقع مل جائے کہ فوج یزیدی کو دوڑا دوڑا کے قتل کرے. نہیں چاہیے ایسا موقع. چاہیے تو بھی شرما کے کیوں بولے. اے کاش ایسا موقع مل جائے. ملے گا، تمنا رکھیے، حوصلہ رکھیے، حضرت کو آنے دیجئے. آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو، صرف 9 لاکھ کے لشکر پر. تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو، اور شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی. خوف تلواروں سے کھاتے ہیں نہ گھبراتے ہیں. روک سکتے ہو تو لو، روک لو، ہم آتے ہیں. روک سکتے ہو، ہائے ہائے یا علی، روک سکتے ہو تو لو، روک لو. میری طرف دیکھیے، پلکیں نہ جھپکنے پائے. روک سکتے ہو تو لو، روک لو، ہم آتے ہیں. پھر حضرت کہتے ہیں یہ تو بتاؤ، جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو. ہائے تن میں راشا ہے، قدم اکھڑے ہیں، تھرائے ہو. بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو. بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو. ارے کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے ہو. ہائے یہ ہے شیروں کی جگہ، یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں. اور شام والوں یہ ترائی ہے، کوئی غار نہیں. شام والوں یہ ترائی ہے، کوئی غار نہیں. یہ کہہ کے اب جو شیر بڑھا تو فوجوں میں مچی بھگدڑ. بھاگے تو ایک دوسرے سے دل کی باتیں کہتے ہوئے بھاگے. کیا کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے. کوئی کہتا تھا نہیں جعفر طیار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں حیدر. ارے شاہ فرماتے تھے عباس عالم. شاہ فرماتے تھے عباس. جہاں تک آواز جا رہی ہے، میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پر پورے وجود کی طاقت صرف کر کے رجس کی یہ بیعت نظر کر رہا ہوں، اور زحمت تمام ہے. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سے جگردار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں جعفر طیار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار ہے یہ. شاہ فرماتے تھے عباس عالم. عباس عالمدار ہے یہ. ارے ظالموں، روبا ہو، اس کی تلوار اگر باڑھ پر چڑھ جاتی ہے، ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جاتی ہے.
کتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، دونوں ہاتھوں. الحمدللہ پرچم عباس کے سائے میں رہے. کتنے ہاتھ ہیں ماشاءاللہ. ان میں سے کوئی ہاتھ بھی وہاں نہ تھا جو سکینہ کو تماچوں سے بچا لیتا. فضائل پر خوش ہونا آپ کا حصہ ہے، مصائب میں رونا حسین کے زخموں کا حق ہے. معافی چاہتا ہوں عزادارو، علماء فرماتے ہیں کہ مجلس میں 75 کی سواری آتی ہے اور کون کہاں بیٹھتا ہے یہ بھی معلوم ہے. پیغمبر ممبر کے دائی جانی، علی ممبر کی بائی جانی، دونوں آقا سامنے، مگر علماء فرماتے اب تک یہ نہ پتا چلا وہ ٹوٹی پسلیوں والی بیوی، وہ دکھیا ماں کہاں بیٹھتی ہے. ارے زہرا کہیں بیٹھے تو پتا چلے. وہ تو رومال لیے ہوئے کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس. آنسو لاؤ، میرا حسین زخموں سے چور ہے. چلا کے روئیے گا. اے رنوں کے لوگوں، جلوس نکالا ہے مولا کو رخصت کرنے کے لیے، عزاداروں کو دور دور سے بلایا ہے. ہماریاں ہیں نا، ان پر محملیں ہیں. اے آنے والی کنیزوں، آپ کا بھائی ایک سوال کرنا چاہتا ہے. گودیوں میں جن بچوں کو لائی تھی وہ سلامت ہیں نا؟ گھر سے چادر اوڑھ کے نکلی تھی، ابھی تک سر پہ چادر ہے نا؟ ارے اتنے بڑے مجمع میں ہو مگر سب تمہارے بھائی ہیں نا، کوئی تمہاری طرف نظریں اٹھا نہیں سکتا. ہائے رے زینب، ہائے ام کلثوم، ہائے سیدانیہ. تماشائیوں کا مجمع، یہاں مقتل کا منظر ہے، مقتل کا منظر. دو چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھ کے مجلس کو تمام کروں گا. مصائب اس لیے پڑھ رہا ہوں 5-7 منٹ کہ اگر روئے نہ تو شرمندہ رہیے گا. اپنے آپ سے شرمندگی، ہائے حسین رو نہ سکے. ابھی کل کی بات تھی جب ہم محرم کا چاند دیکھنے کو بے چین تھے. ارے کب آئے، کب جا رہے ہو مولا؟ ہم پھر اجڑ گئے حسین. اجرکم اللہ. نوجوان بھائیوں، رونے میں شرمایا نہ کیجیے، چلا کے رویا کیجیے. بچوں تم بھی شرم نہ کیا کرو، بڑا مظلوم ہے حسین. دیکھو ننھا اصغر بھی مارا گیا ہے نا، تو اس کی یاد میں رویا کرو بچوں. یہ مقتل ہے. ارے ذوالجنا کی شبیہ تو ہے مگر سوار نہیں ہے. اجرکم اللہ. حسین خیمے سے چلے، گھوڑے کے سموں سے سکینہ لپٹی. حسین نے جدا کیا، بیٹی جاؤ خاک یتیمی تمہارے لیے. میر انیس کہتے ہیں بچی اتنی قبضی تھی کہ تڑپ کے بولی، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ اے اولاد والو، اے میری ماں اور بہنوں،
ارے بچوں سے خبردار ہو جاؤ، کلیجوں سے بچوں کو چپکا لو۔ حسین کی بات میر انیس کہتے ہیں حسین نے حسرت سے سکینہ کو دیکھا اور فرمایا بیٹی نہ پوچھیو، یہ مصیبت عظیم ہے، ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم۔ جدا ہوئے، مقتل کارزار میں آئے، ذوالفقار کو نکالا، حملوں پر حملے شروع کیے، تم نے میرے عباس کے بازو کاٹے، تم نے میرے اکبر کا جگر چھیدا، تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اب کہاں بھاگتے ہو ظالموں؟ کہ اتنے میں آواز قدرت آئی، تیروں پر تیر کھا چکے، بس اے حسین بس، زخموں پر زخم پا چکے، بس اے حسین بس، لاشوں پر لاش اٹھا چکے، بس اے حسین بس، ارے ہم تم کو آزما چکے، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے اور کچھ امتحان چھوڑ دو۔ نوجوان بھائیوں شرمائیے گا نہیں، ماتم بھی کرتے رہیے گا، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ آواز کا آنا تھا، چلتی ہوئی ذوالفقار کو روکا، لہو کو پوچھا، ہائے رے مظلومی حسین کہ قیامت ہوئی، بھاگی بھی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا حسین کی پسلی پر لگا، کسی نے خنجر مارا حسین کے پہلو پر لگا، کسی نے تیر مارا حسین کے ماتھے پر لگا، تنہا فرزند رسول پشت فرس پر جھوم رہا ہے۔ ہائے کیا روئے ہیں آپ، کیا روتے ہیں آپ؟ ایسے ہی روئیے، ایک ننھی شہزادی بھی آئی ہے، ایسے روئیے کہ اسے یقین آ جائے ہم اپنوں میں آئے ہیں، غیروں میں نہیں ہیں۔ 4 منٹ میں مجلس تمام۔ بی بی زہرا البدر، حسین گھوڑے سے زمین پر گرے، شمرکند خنجر لے کے آگے بڑھا، قریب حسین آیا، راوی کہتا ہے میری طرف دیکھو عزادارو، بی بی کی کنیزوں پرسہ دینے کو تیار ہو جاؤ۔ راوی کہتا ہے میں قریب ہوا، میں نے دیکھا شمر ملعون نے 13 بار کیے گلو حسین پر، 13 بار کیے گلو حسین پر۔ کہتا ہے میں قریب جا کے دیکھ رہا تھا، مجھے کیا لگا کہ جب جب خنجر چلتا ہے حسین کسی کو بلاتے ہیں، جب جب خنجر چلتا ہے حسین کسی کو بلاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب خنجر پہلی بار چلا حسین نے تڑپ کے کہا نانا، جب دوبارہ خنجر چلا حسین نے کہا بابا، جب تیسری بار خنجر چلا حسین نے کہا اماں۔ راوی کہتا ہے اس کے بعد جتنی بار بھی خنجر چلا حسین کہتے تھے عباس عباس عباس، آ جاؤ عباس، حسین کا گلا کٹتا ہے عباس، واہ مظلومہ، واہ عباسا، واہ حسین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس کو ہٹوا دو، لڑے گا۔